أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ٹائم 12:50 ہو گیا. آپ کے پاس نیکسٹ سیشن سے پہلے کتنا ٹائم ہے؟ It's okay. We can take a few more questions. Yeah, 1:30 at max. اچھا, آپ کو تھوڑا سا نا اب ٹو دا پوائنٹ, اور اگر آپ شارٹ جواب دے سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کوشچن لیں. ٹھیک ہے, یاسر رسول آپ سوال کریں. السلام علیکم. السلام. جی السلام علیکم ساحل صاحب. وعلیکم السلام جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے, اگر پارٹنر سے انڈرسٹینڈنگ دنیاوی سطح پر ٹھیک ہو پر اسلامی سطح پر صحیح نہ ہو, آئی مین کہ جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ اور ایز اے مسلم واٹ از اوور رول اینڈ واٹ وی وانٹ ٹو اپلائی دیر ان اوور ریئل لائف, تو پارٹنر یا وائف ایسا کرنے سے گریز کرتی ہیں اور وہ لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر لیتی ہیں. فار ایگزامپل, جب آرگیو ہو جائے تو وائف کا یہ بول دینا کہ شی کان ڈو دیٹ بیکاز لوگ کیا کہیں گے, اور اس وجہ سے آئی کین ناٹ پریکٹس اسلام فلی ایز اے پیرنٹ ایز ویل ایز انڈیویجول مین, مسلم مین. اور اگر وارن کرنا بھی چاہیں کہ ایسے نہیں رہ پائیں گے, تو یہ امپریشن ملنا کہ وائف کو اس بات سے ڈر نہیں, تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, شوہر جو ہے نا وہ 50% باپ کی طرح پرورش کرتا ہے اپنی بیوی کی. یہ شروع میں ہی آپ کو, اچھا میں آپ کو بیسک سائیکالوجی بتاتا ہوں, اتنا کوئی بڑی راکٹ سائنس رہے گی نہیں اس کے بعد. جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے نا, تو فرسٹ ڈے دا وومن انٹرز یور ہاؤس, ہوپفلی شی از گونا انٹر یور ہاؤس, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. سو وین سون ایز شی از گونا انٹر یور ہاؤس, ہی نیچرلی ہیومن انسٹنکٹ میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس بندے کے اسٹینڈرڈس کیا ہے. اس کے بس میں نہیں ہوتا, دیٹس دا فرسٹ تھنگ شی لکس ایٹ کہ کیا اسٹینڈرڈ. وہ تھاٹ کے اسٹینڈرڈس, تھریش ہولڈز دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ گھر کے معاملات اور حالات جو ہے نا, وہ دیٹ سیکنڈری فار ہر. even if they hurt her a little, سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ شوہر کے بیسک تھریش ہولڈز برداشت کسے کہتے ہیں, کن کن چیزوں پہ کہاں پہ برداشت ہے. آدمی بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, انسٹنکٹ ہماری بھی وہی ہے. تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں یہ بات اس کے سامنے کر سکتا ہوں کہ نہیں, یہ بات موضوع لگے گی کہ نہیں, یہ عجیب تو نہیں لگے گی, میرا امپریشن تو نہیں تباہ ہو جائے گا. ایوری گوز ٹو دیٹ. بٹ لڑکی چونکہ ڈیپینڈنٹ میٹرکس میں انٹر ہوتی ہے, ڈیپینڈنٹ میٹرکس کا مطلب اس کا گھر نہیں ہوتا, اس کے ساس سسرا گھر ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ دیکھ کے نا اپنے دائرے کو نا سب کانشیسلی, خود ہی بغیر اس کو کانشیسلی پتا ہوئے, she draws those lines کہ کیا ہم کہاں پہ کیا کیا کپڑا الاؤ ہے, کون سی جگہوں پہ کون سا ڈریس اپ الاؤ ہے, کیا کیا باتیں, کون سے جوکس, کیسے بیٹھنا, کیسے اٹھنا, ایوری تھنگ از ریڈیفائنڈ فار her. That's natural human psychology. جو کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں. ہر چڑیا گھر میں نیا جانور آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرے گزر بسر کے لیے کون سی چیزیں کہاں پہ مہیا ہیں, کیا کیا کروں تو ٹھیک رہے گا, کیا نہیں کروں گا, یا کیا کروں گا تو کوڑے پڑیں گے, یا اسٹک سے علاج ہوگا, کون سی جگہ پہ کیرٹ پڑی ہے. Everyone knows that. So when your own woman is saying نہیں یہ کیا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہوگا, so you need to understand that's your failure, that's not your wife's failure, because you actually drew her into that diagram. You know what I'm saying? You were the leader of the house, the leader of her thought as well. She says log kya kahenge, to iska matlab hai she thought it is allowed to say that. Understand that? So that's why میں کہتا ہوں ڈیورس کا ذمہ دار اصل میں آدمی ہوتا ہے, عورت نہیں ہوتی. اللہ نے کہہ دیا بس, تجھے قوام بنایا تھا, ٹیم ہارتی ہے تو کیپٹن ذمہ دار ہوتا ہے. یہ کہاں, یہ ہے وہ ذمہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ کیا کیسے ٹھیک کرے گا. تو جب ایک لڑکی کہتی نا کہ میں یہ نہیں کر رہی, تو میں پتہ ہے نا پھر میرے گھر والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں. آل آف اے سڈن یو بی لائک یار اگر تم نے کوئی آل فول قسم کا جوک یا چیپ بات کرنی ہو تب تو کبھی بھی نہیں کرو گی. وہاں پہ آ کے تمہیں کس بات کا ڈر ہوگا, کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ میرے شوہر کو کچھ خاص چیزیں کبھی بھی برداشت الاؤ نہیں ہے. یہ والی چیز الاؤ تھی تو میں نے کر دی نا. ادروائز پہلی دفعہ کے بعد you would have set the boundary کہ oh my god no this is where you do not breach this boundary. یہ لوگوں کا ڈر جو ہے نا اللہ نے منع کیا. اب اگر ایسے موقع کے اوپر جب باؤنڈریز رکھ رہے ہیں, وہاں پہ آیتیں اور حدیثیں آ رہی ہیں نا آسمان سے
اس کو پتا ہے کہ یار یہ ماحول میں بارش ہوتی ہے حدیثوں کی. جب بات کرتا ہے تو جب اس کو خوشی ہوتی ہے تب بھی حدیث سناتا ہے, جب کو چیز بری لگتی ہے تب بھی حدیث سناتا ہے. پاکستانی مرتے کرتا ہے, ہر جو چیز بری لگ رہی ہے اس کو حدیثیں سنا رہا تھا. جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تب حدیثیں سناتے ہی نہیں, آتی ہیں اس کو, پر ہی تھنکس نو اٹس ناٹ ریکوائرڈ, موٹیویٹ تو کر ہی دیا. نہیں نہیں, کلچر خراب ہو جائے گا, لڑکی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جائے گی کہ جب کوئی ڈنڈا مارنا ہوتا ہے تو اس ڈنڈے پہ حدیث لکھی ہوتی ہے, جب مجھے کچھ چیز میں اچیومنٹ کر لیتی ہوں اس کے اوپر کوئی اسلامک رولنگ, کوئی کلچرل سرٹیفکیشن ہی نہیں آتی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط کہاں پہ حدیث آیت نہ سنائیں, بالکل سنائیں, ورنہ آپ بنائیں گے قانون تو اللہ ہی بتائے گا. تو ایسی عورتوں کو بھی میں منع کر رہا ہوں جو میرے پاس بھی آتی ہیں, ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات اپنی مرضی کی کرنی ہوتی ہے اللہ کی آیت اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اور کس کی آیت لے کے آئیں, آپ کے ابا کی آیت تو نہیں لے کے آئیں گے نا, اللہ کی آیت لے کے آئیں گے. مگر وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہیں آدھی بات کہ جب اپنی غلطی ہوتی ہے تب بھی اللہ کی آیت لے کے آؤ, جب اپنے سٹینڈرڈ بریچ کرتے ہو تب بھی اللہ کی آیت لے کے آؤ اور آ کے معافی مانگو کہ اللہ کی آیت ٹوٹی میرے سے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم, یہاں پہ میں نے اللہ کی آیت کو خلاف بات چلا گیا ہوں, میں جا رہا ہوں کفارہ پورا کرنے, آئندہ میں ایسے کروں تو میرے اوپر چیک رکھنا. سو آپ یہ یاد رکھیے گا, موسٹ آف دا ٹائم وائفز آر آور اون mirrors. She is saying something that's a mirror for our own standards. You let that happen. You actually made that happen. Sometimes you even constructed that very phrase that she's uttering from her mouth. Well, most of the time, in a lot of cases, arranged marriage mein to, you even give her the grammar through which she speaks. Literally. So, بہت مشکل ہے کام اگر آپ نے لو میرج کی ہوئی ہے تو, اور بہت قدرے آسان ہے اگر آپ کی ارینج میرج ہے, کیونکہ لو میرج میں تو آپ اتنے سٹینڈرڈز کمپرومائز کرتے ہیں, ایسے ایسے گناہ کرنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بعد میں آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو دونوں اپنے اندر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار 1.5 سال 5 سال سے افیئر چل رہا ہے, ہر قسم کی بات چیت چل رہی ہے, اچانک آ کے ہمیں شادی کے فوراً بعد نکاح نامہ سائن کرتی, بیٹا آج اللہ کے اصول چلیں گے. کیوں, آج کیا, ایسا کیا واقعہ ہوا, پیپر ورک سائن ہو گئے تو اللہ کے اصول, مطلب کیا تم وہی آدمی نہیں ہو, کیا تمہارے وہی سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. کیا میرے وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. ہم دونوں لو سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں ورنہ افیئر چلا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, سو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ اٹ. سو That's how you go. Conscious people admit it کہ ہاں یار غلطیاں کرتے ہیں, مگر چلو نیت ٹھیک تھی, آئندہ سے کوشش ہوگی کہ حلال طریقے سے ہی ہر کام کو اللہ کے سٹینڈرڈز پہ رکھا جائے. However, جب بیوی یہ کام کرے گی, اسٹریٹ آنسر آپ کو بتا رہا ہوں, that's a shot on your leadership, not her. It's not her mistake, that's your mistake. Train her, treat her, and treat her like a human being. Treat her like your mother or your sister. وہ وہی عورت ہے جو آپ کی اماں ہے, وہی عورت ہے جو آپ کی بہن ہے. ان کو اسی تکریم کے ساتھ آپ ٹریٹمنٹ دیں گے اور ٹریننگ دیں گے, جیسے اپنی اماں کو ہم کسی ٹریننگ پروگرام کے لیے کہتے ہیں کہ اماں جی یہ غلطی ہے, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو فکس اٹ, رادر دین کہ ایک جیلر کی طرح یا ایک سزا دینے والے یا دوزخ کے داروغہ کی طرح آپ بیویوں کو ٹرین کریں گے تو پھر تو نہیں ہوں گی. نہ شوہر ایسے ٹرین ہوں گے, نہ بیویاں ایسے ٹرین ہوں گی. سو بلیک میل یا ویشیسلی کبھی بھی اللہ کے پیغام نہیں پہنچائیں گے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا, اور موسیٰ سے بھی اللہ نے یہی کہا کہ نرمی سے بات کریں. فرعون سے بھی بری ہو گئی ہماری بیویاں یا شوہر, تو بالکل نہیں, تو نرمی سے بات کریں گے ہم. اللہ نے فرعون کے لیے کہا تھا کہ موسیٰ جانا تو نرمی سے بات کرنا اس سے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے کہا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشیر و نذیر, کہ تم بڑی اچھی خبریں دیتے ہو ان کو. ٹھیک ہے, احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی جو باتیں بتا دی ہمیں, مطلب کائنات کی جو پیک ہے نا وہ ہے. تو آپ بات تو اخلاق اور تکریم سے ہی کریں گے, مگر کریں گے سیدھی بات. 2 نبیوں کی اگزامپل دیے تاکہ آپ کو کوئی شک نہ ہو کہ بات کرنی کیسے ہے, مگر کرنی کیا ہے, قولوا قولا سدیدا, کہ بھائی یہ لائن ہے بھائی, یہاں کراس نہیں ہوگی. ساری قانون صرف اللہ کا. ٹھیک ہے, سو مشکل ہوگی آف کورس. پازیٹیو رینفورسمنٹ, یس بشیرم. نیگیٹو رینفورسمنٹ, نذیرم. پنشمنٹ, last resort. Then you take the ultimate measures. بہرحال اس کیس میں جو آپ نے بتایا, ہوپفلی یہ پہلے والے اسٹیپ پہ ہی پورا ہو جانا چاہیے, ہوپفلی. اچھا, اگلا کوشچن درخشاں, پلیز پوچھیں. مجھے چھوٹا سا جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں وکاس, but these are very pertinent questions. They are deeper questions. They are very relevant questions. Sorry, اٹس اوکے. آپ کو صرف آئیڈیا ہو جائے نا کہ مجھے یوٹیوب پہ, ٹیلی گرام پہ, واٹس ایپ پہ, چیٹ پہ
کتنے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے میسیجز کی کہ مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ سب کو تو خیر نہیں دے سکتے, اٹس ناٹ پاسبل, لیکن میکسیمم لوگوں کو دے سکیں. اینی ویز درخشاں آپ پلیز کوشچن کریں اور پلیز ٹو دا پوائنٹ رکھیں. سہیل بھائی پلیز ٹو دا, آپ کوشش کیجیے گا کہ جواب اگر شارٹ ہو تو ہم آگے زیادہ لے سکیں. السلام علیکم. سر مجھے مطلب میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, اور میں مطلب آپ کے لیکچر سنتی ہوں, مطلب جو آپ ماشاءاللہ شافع کے لیے سوچ رکھتے ہیں نا, میری پہلے دن سے اپنے بچوں کے لیے, مطلب جب مجھے پہلی دفعہ بھی پتہ چلا تھا کہ مطلب میں انشاءاللہ بچے ہیں, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں گی. اور میں اپنے بچوں کو مطلب 16 سال ہے, 13 سال ہے اور آلموسٹ 11 سال ہے, تو ان کو خود بھی مطلب کوشش کرتی ہوں دین کے بارے میں سمجھاؤں, اور ان کو یہ کہتی ہوں وربلی بھی کہ بیٹے آپ کے دنیا میں آپ کا 2 کنال کا پلاٹ ہو اور گھر ہو, مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہوگی. اس کی بجائے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا بیٹا اسلام کے نام پہ کٹ گیا ہے, مر گیا ہے, تو میرے لیے وہ فخر کی اور خوشی کی بات ہے. لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں ان کو کرنے کی, اور وہ سنتے بھی ہیں اس بات کو, لیکن مجھے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری تربیت میں ایسا کیا ہونا چاہیے ایز اے موم, اور میں مطلب جو ابھی ایکسپیکٹڈ مدرز ہیں اور جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں, ان لڑکیوں کو بھی یہی اب اپنی فیملی میں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ ہمارا بحیثیت مسلمان مائیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ اسلام میں مطلب ہم لوگ فتنوں کے دور سے جو گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک تو گائیڈ کریں, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جس طرح آج کل جو لگژریز کا دور ہے, فینٹیسیز ہیں, لوگ مطلب پیسے کو ہر چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں. لیکن میری تربیت اپنے بچوں کے ساتھ ایسی کیا کروں کہ مطلب بچے کو جب فینٹیسیز نظر آئے تو وہ اس کو اس طرح اٹریکٹ نہیں کریں جس طرح اسے دین اٹریکٹ کرے. مطلب اسے پتا ہو کہ نہیں, میرا دین یہ ہے کہ میں غریب اگر مر جاؤں گا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مطلب اس کا آئیڈیل جیسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا دین, حضرت وسلم کا دین بچانے کے لیے نکلے تھے, تو میرے بیٹے بھی جب کہیں پہ بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو ان کا بھی خون ایسے ہی کھول اٹھے, اور وہ مطلب اسلام کی نظریے سے سوچیں اس بارے میں. اور موب سائیکولوجی جو مطلب ہے ایک, مطلب اگر وہاں پہ بھی وہ اس کا حصہ نہیں بنے, ان کی اپنی ایک انٹلیکچوئل سوچ. آپ پلیز کوشچن پوچھیں تاکہ ہم نہ وہ پوچھیں. یہی میرا مطلب مجھے یہی سوال کرنا ہے کہ مطلب میری اس طرح مطلب تربیت کے بارے میں بالکل ایگزیکٹ کیا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی فلا نہ ہو, جو مطلب ہم صحابی کو, حضرت وسلم کو اپنا آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو میرا بچہ بھی وہی ہو. بالکل سمجھ گیا سہیل بھائی, پلیز آپ اس پہ. اور سر ایک اور سوال لاسٹ, پلیز ایک لاسٹ, مجھے ایک ہی رکھیں پلیز, بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مطلب پہلے سوال ہوتے ہیں پلیز آپ. اوکے تھینک یو. کہ آپ کا نام مجھے نہیں میں آیا, مگر آپ اگر یہ والا سیشن دوبارہ سے سنیں گی تو آپ کے سوال کا ہی جواب دیا آج میں نے. ایک چیز جو ہے نا آپ نے جو کی ہے نا, وہ میں آپ کو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, اس کو میں ری ٹریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا جواب اور پرسپیکٹو بھی کلیئر ہو جائے. ایک غریب آدمی اسلام میں ہیرو بن سکتا ہے کہ نہیں, اس کی اپلیکیشن جو ہے نا اسلام میں ڈھونڈ کے بتائیں بچے کو, بس تاکہ اس کا وہ بت ٹوٹے کہ ہیرو بننے کے لیے پیسے ضروری ہیں. مگر میں پھر بتا دوں, بچے کو پیسے سے دور نہیں کرنا. پیسہ آتا ہے آنے دیں. جب اللہ نے کہہ دیا نا پیسہ میرے ہاتھ میں, تو آپ کوئی پاکستانی ساحل ادیم کو یا کسی ٹونی رابنس کو یا جارڈن پیٹرسن کو یہ جرت نہیں ہے کہ یار پیسے نہ بنانا, پیسے کے خلاف سے. اور بھائی پیسے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں. میں لوگوں کو جب کہتا ہوں نا پیسے نہ بناؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہوں پیسے. مجھے پتا ہے پیسے نہ لوگ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو میری یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسوں کو پرپز نہ بنائیں. کروڑوں روپے آنے ہیں, اربوں روپے آنے ہیں آپ کے پاس, یہ تو آپ کا پرپز ہی بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر ڈالنے ہیں تو ڈال دیں گے, نہیں ڈالنے آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئیں گے پیسے. سو پرپز لیکن آپ سیٹ کریں گے کہ جب آپ نے بڑے کام کرنے ہیں تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی, تو پھر آپ کو ہاتھ پیر بھی مارنے پڑیں گے پیسے بنانے کے لیے. آپ لیکن جس چیز کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہوں گے اس کا 1% آپ کے گھر میں جا رہا ہوگا نان نفقے کے لیے, باقی کا سارا پیسہ لگ رہا ہوگا آپ کا ادھر جس کام کے لیے آپ پیسے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو تلواریں مفت کی نہیں آتی. آپ نے جو کہا نا اسلام کے لیے کٹ جائے, تو تلوار مفت کی تو نہیں, پیسے تو پھر بھی چاہیے ہوں گے, ٹریننگ تو چاہیے گی اس کو. پر ہم سینگ از کہ غریب مسلمان ہو سکتا ہے, یس غریب جنتی ہو سکتا ہے. 99% غریب جنتی جو ہیں وہ غریب ہی ہیں. اچھا یس اوکے. کیا غریب آدمی ہیرو بن سکتا ہے؟
یس بالکل بڑھ سکتا ہے. ہمارے زیادہ تر ہیروز غریب ہی ہیں, 2 وقت کے کھانے, ہفتہ کھانا نہیں کھاتے تھے میرے ہیروز. ٹھیک ہے, آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی کہانی سنیں. میں حسین علیہ السلام کا نام آج جان کے نہیں لے رہا, پورا ٹاپک ہے. سیدنا حسین کے پیسے کتنے تھے ان کے پاس؟ ان کے والد صاحب علی بن ابی طالب جب فوت ہوئے تو 8 درہم سیونگ اکاؤنٹ میں تھے. وہ بھی روتے ہوئے سیدنا حسن علیہ السلام نے کہا میرا باپ گھوڑا خریدنے کے لیے یہ 8 درہم بچایا تھا کہ شاید گھوڑا خرید لوں گا. یہ تھی ان کی ٹوٹل کہانی. تو میرا تو سب سے بڑا ہیرو جو ہے وہ سب سے غریب آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ پروموشن کی تھی, بوسٹر لگائے تھے انہوں نے اپنے فیم کے لیے. اور اصلی ایٹریبیوٹس کے پیچھے پوری دنیا خود ہی آ جاتی ہے. وہ ایٹریبیوٹس کر کے نہیں کوئی دکھا رہا. ہم سمجھ رہے ہیں جب تک ساحل ندیم صاحب یوٹیوب پر ویڈیو نہیں لانچ کریں گے تب تک ان کی عقل کو ہے نا اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اندر سے فیئر, مجھے اندر سے طاغوت بیٹھا میرے اندر کہ لوگ بتائیں گے میں کتنا عاقل ہوں یا کتنا کارآمد آدمی ہوں اسلام کا. وہ تو اللہ بتائیں گے. اللہ نے جس کو جہاں پہ پیغام پہنچانا ہے وہ میرے تھرو پہنچا دیں گے. میں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں بس وہ unless I do whatever, apparently جب کچھ فیم اینڈ فارچون اکٹھی نہیں ہوگی تب تک بڑے کام بھی نہیں ہو سکیں گے. تو وہ اسلام پہ چل کے ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے, کچھ سالوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی اصل میں کچھ اور ہے. یہ فیم اینڈ فارچون کی کہانی جو ہے نا یہ اسلام کے منافی ہو سکتی ہے, اسلام کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. آنا ہے فیم تو آپ خود سوچیں کس طرح کا فیم ہے. میں اس دن نام لینے پڑیں گے کافی سیلیبریٹیز کے, میں اس لیے نام واقعہ نہیں سنا رہا, مگر فیمس بندہ کون ہے ہمارا فیمس بندہ ہے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. کیوں فیمس ہیں؟ ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام کیوں فیمس ہیں ان کے والد صاحب؟ آپ سوچیں, سعد بن معاذ کیوں فیمس ہیں؟ علی بن ابی طالب کیوں فیمس ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کیوں فیمس ہیں؟ all of the poorest people کے نام بتائیں آپ کو. So would you trade any Tariq Jamil would trade his life with Saad bin Muaz? ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا کوئی. میں اپنے بیوی بچوں کی بھی لائف قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سب کو سعد بن معاذ کی لائف مل جائے. غربت میں آف کورس غربت میں مرا, مگر اینڈ کیا ہوا ہمیں پتا ہے, اس لیے قربان کروں گا نا. سو ہیروئزم کا جو الٹیمیٹ پرپس اسٹیٹمنٹ ہے, دا کلمینیشن پوائنٹ, وہ بچوں کو بتانا شروع کریں, ورنہ نہیں کوئی اسلام پہ کٹ مرنا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. کٹ مرنا تو بہت دور کی بات ہے. اسلام کے لیے پہلا قدم ایک دن کی محنت کے لیے بھی انرجی جنریٹ نہیں کریں گے وہ کہ یار پورا دن کوئی کتاب پڑھنی پڑے گی, یہ کر کے دکھائے کوئی بچہ. کٹ مرنا تو دور کی بات ہے, پورا دن ایک کتاب نہیں پڑھ سکتا. سو یہ تب ڈرائیو ہوتا ہے, موٹیویٹر تب ملتا ہے, انرجی تب ملتی ہے آپ کو اسلام پہ چلنے کی جب آپ کا پرپس جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن پائپ اللہ سے ڈائریکٹ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اینڈ میں ڈائریکٹ اللہ کے پیروں میں گروں گا جا کے ڈائریکٹ. یہ جنت دوزخ بہت چھوٹی کہانیاں ہیں, سیدھا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ گپ شپ چل رہی ہوگی کہ یار اللہ اس دنیا کو نا یہ 7 ارب اور 14 ارب کو کرنے دے جنت دوزخ کے سودے آپ سے, مجھے بس آپ چاہیے, بس آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں. یہ والی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں مسلمانوں کی. تو یہ پلاٹ نہیں بٹتے, نہیں تو کل کو بیٹا اٹھے گا کہ آپ کو جنرل میں پلاٹ چاہیے, مجھے ڈی ایچ اے میں پلاٹ دونوں کو چاہیے. اس کا کیا جواب دیں گی پھر کہ وہاں پہ موسم اچھا ہے, وہاں بارش ہوتی ہے ہر وقت. باقی کی فیسنیشن تو وہی رکھی نا, کرنسی تو وہی رکھی ہوئی ہے. سو انڈرسٹینڈ دیر از اے پرپس تھرو وچ یو ریڈیفائن, ریورس انجینئر کریں پرپس سے اپنے بچوں کی لائف کو, پھر انرجی جنریٹ ہوگی. ورنہ کہیں پہ بھی وہ کہیں گے یار کافی چیزیں آپ والی بھی مجھے مل رہی ہیں, یہاں پہ آپ کو میری کوئی چیز نہیں مل رہی, تو جیتا تو میں, ہاری تو آپ والی کافی چیزیں مجھے مل رہی ہیں امی جی, اور میری والی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل رہی. آپ تکلیف میں بھی رہیں گی, آپ ایگنی میں بھی رہیں گی, آپ غریب بھی رہیں گی, میں اینڈ میں جنت بھی پہنچ جاؤں گا, اللہ کو بھی خوش کر لوں گا, پیسے بھی آ جائیں گے, بیویاں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی. دیٹس واٹ دے گونا ٹیل یو. سو پرپس سے الٹیمیٹ اینکر لگائیں اور پھر اس کو کھینچ کے واپس دنیا میں لائیں کہ اپنے کتنے سال رہ گئے تیرے پرپس پورا ہونے میں. ٹھیک ہے, اچھی نیت کی ماں ہی اچھے کام کر سکتی ہے. آپ کی نیت بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے آپ کے سوال سے, تو کام تو آپ جیسی عورتوں نہیں کرنا ہے, اور تو دوسری عورت تو نہیں کرنے والی کام جس نے کپڑے بنانے ہیں سنا سفینہ سے بیٹھی ہوئی اس پر. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگ, ہم ناٹ سیئنگ کہ تو جانا غلط ہے, اس بات کا مطلب کوئی غلط نہ لے لے, کوئی بات نہیں اگر آپ نے کپڑے لے لیے ہیں. اور ہم سیئنگ از ڈونٹ فیسنیٹ اٹ, ڈونٹ ویک اپ فار اٹ, wake up for the Muslim, don't wake up for the personal whims and fancies that you have. Wake up for other people. صبح اٹھیں تو لوگوں کا خیال آئے آپ کو, یہ ہے پھر آپ تک اسلام پہنچنا شروع ہو گیا انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر. پتا کیا اچھا بکاس، زاہد اب میں سوال کا جواب کے دوران بھی نا آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں سوال کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو آپ نے نا یہ سائیکولوجیکل فیئر دے دیا اصل مجھے. آگے چلیں. میرے خیال سے ہم اصل میں لمٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سب کے کوسچنز نہیں لے سکتے، بہت زیادہ وہ ہے. اب وہ مجھ پہ بھی بس پریشر آ رہا کوئی ہوں. بات زاہد آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں، کائنڈلی ٹو دا پوائنٹ کرنا. السلام علیکم ساحل. پہلے تو اچھا لگا مجھے آپ کو دیکھ کے، صحت یاب، اللہ آپ کو اور صحت عطا فرمائے. جی سوال اتنا ہے میرا کہ سگریٹ مجھے چھوڑنا ہے پر اس میں بہت تکلیف ہو رہی ہے. آئی نو آئی کین ڈو اٹ، بٹ میں شروع کرا تھا، میں بہت چھوٹا ہی رکھ رہا ہوں سوال، شروع بہت کولنس میں ہی کرا تھا دوستوں سے مل کر، بٹ بعد میں ابھی یہاں اکیلے رہتا ہوں میں، ابھی ہر چیز، پیسے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں. آئی ٹرائی، مطلب جب روزہ رہتا ہوں جب کوشش پوری کر لیتا ہوں، بٹ اس کے بعد پھر مشکل ہو جا رہی ہے. 2-3 کنٹرول کر رہا ہوں پھر مشکل ہو رہا ہے. تو آپ ایسے کیسز آپ کا نہ ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہو لوگ کو؟ تھوڑا اس میں گائیڈ کر دیجیے، اور بھی لوگوں کو ہیلپ ہو جاتی جو شروع کر رہے تھے لیکن ابھی پچھتا رہے، تو اس میں تھوڑی ہیلپ کر دیجیے پلیز. تھوڑا ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو، بزی نہیں کریں گے تب تک ایسے کام نہیں چھوڑیں گے. بزی کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جتنے سگریٹ نوشوں کو جانتا ہوں، شاید کم ہی لوگ جانتے ہو، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آئیڈل ٹائم میں سگریٹ پیتے ہو، پوری طرح انوالو ہو جائے. اور جتنی طرح آپ اپنے آپ کو بزی کریں گے بڑے کاموں میں، قرآن کھولا ہوگا سامنے کیسے سگریٹ پئیں گے؟ قرآن سامنے کھولا ہوگا سگریٹ کیسے پئیں گے؟ سو اپنے آپ کو انوالو کریں. فارغ بندوں کا کام ہے سگریٹ، بس یہ یاد رکھیں. ٹھیک. اور اس کی بھی کرنسی ہے، فیسینیشن ہے. زیادہ تر لڑکے سگریٹ پتہ کیوں پیتے؟ زیادہ تر، سارے نہیں مجھے پتا، کہ وہ کول لگ رہے ہیں بس، جیسے اس کے بعد پھر مجبوری ہو جاتی ہے ان کی، مگر پیتے سارے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، سگریٹ پی لیا. تو اپنے آپ کو بزی کریں. اگلا کوشچن لیں، یہ چھوٹا سوال تھا. اچھا مریم رحیم، آپ اپنا سوال کریں. اچھا مریم، اچھا آپ آگے چلتے ہیں. اوان محمد علی، آپ پلیز اپنا سوال. السلام علیکم. اچھا السلام وعلیکم علیکم السلام. جی سر، تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب ٹاپک ہی آج کا یہ ہے کہ آپ جب جس سے شادی کرو تو آپ اس کو پہلے جانو. اور آپ کی میں نے پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے مطلب کہا تھا کہ لڑکیوں کی ظاہر سی بات ہے شادی سے پہلے والدین کی بات مانی ہے اور شادی کے بعد آپ کو شوہر کی ماننی پڑتی ہے. تو آپ شادی کے ٹائم اپنے مطلب یہ کرائٹیریا سیٹ کر لو کہ شادی اپنی مرضی سے، مطلب جو آپ کے اسٹینڈرڈس پہ اترتا ہے. آپ کے اسٹینڈرڈس بھی پھر صحیح والے ہونے چاہیے، دنیاوی اسٹینڈرڈس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے، ارینج میرج میں اس سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس سے بھی شادی کر رہے ہو، لڑکا یا لڑکی آپ جو بھی ہو، آپ اس سے ملو. تو لیکن ہم ایک میٹنگ میں تو کسی کو پہچان نہیں سکتے نا، اور بہت زیادہ میٹنگز بھی ہمارے معاشرے میں صحیح نہیں سمجھی جاتی. جی گھر والے آپ تحقیق کروائیں گے، آپ کیوں میٹنگ کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ گھر والوں سے کہیں ذرا آپ جتنا باقی کی چیزیں چیک کرتے ہیں، نوکری کی طرح کرنی ہے، بزنس کی طرح کرنا ہے، بزنس پارٹنر کون ہونا چاہیے، اس طرح اپنے داماد کے لیے بھی تحقیق کریں. تو آپ کے گھر والے آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کے پاس کہاں سے ایکسیس آ گیا؟ سی آئی ڈی میں تھوڑی ہیں آپ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر آئے تو نہیں کریں گے نا. گھر والوں سے کہیں گے اس کے بس 2-3 چیزیں ہی ہیں جو چیک ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ کیا اس کے مشاغل ہیں، کام کیا کرتا ہے، کہاں پہ کیا کرتا ہے، پیسے کے ساتھ کیا کرتا ہے. زیادہ تر معاملات میں اس کا وقت کدھر صرف ہو رہا ہے. آدمی کو نا زیادہ بڑا وہ نہیں ہے، آدمی اتنا نہیں چھپا سکتا. تو ٹینشن نہ لیں، آدمی چیک ہو رہتا ہے. یہ جو بھائی صاحب نے کوشچن کیا تھا نا لڑکی کیسے چیک کریں، وہ واقعی ایک ٹف سوال تھا. آپ کے لیے اتنا ٹف نہیں ہے. آپ گھر والوں سے کہیں تحقیق کروائیں کہ وقت کا اندازہ لگوائیں اور پیسے کا اندازہ لگوائیں. یہ کام چھوڑ دیں لڑکی کے کہ لڑکے کے باپ ایسا ہے، لڑکی کی ماں ایسی ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. اس کی ماں یوٹیوب سٹار نہیں تھی، خود وہ یوٹیوب پہ سٹار ہے، تو میں کیا کروں؟